الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فاما بعد، میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سید الانبیاء امام کائنات کی چند ایک احادیث لے کر، جن میں سب سے پہلے ایک حدیث بیان کروں گا جس کو دو طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ اپنے سنن ترمذی میں اس کا حدیث نمبر ہے 3429 اور ابن ماجہ میں حدیث نمبر ہے 2235۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام کائنات نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کلمہ کو گھر میں پڑھے گا تو اس کو 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی، لیکن اگر کوئی اس کلمہ کو اپنے مارکیٹ میں یعنی سوق میں، جہاں پر بازار لگا ہوا ہو، خرید و فروخت ہوتی ہو، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں بہت زیادہ، وہاں پر جھوٹ بول کر اپنا کاروبار کرتے ہیں، وہاں پر جا کر اگر کوئی اس کو ادا کرے گا تو اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں ہیں۔ تو عربی میں یوں ہے اس حدیث کا بیان تقریباً، قالا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ھذا حدیث عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لوکن واحد اقرا ھذا کلمہ فی البیت حصلت عشرہ حسنات لوکن ہوا اقرا ھذا حدیث فی السوق حصلت عشرہ مائۃ الف حسنات۔ تو ایک اور حدیث ہے یہاں پہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے 10 لاکھ گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے لیے جنت الفردوس میں ایک گھر بھی بنایا جائے گا۔ جو حدیث میں نے پہلے بیان کیا کہ 10 لاکھ نیکیاں ہیں سوق میں یعنی بازار کے اندر ادا کرنے کی، اگر انہی کو مان لیا جائے کہ یہی ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہیں 10 لاکھ نیکیاں، جس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی دن رات محنت کرتا ہے تب جا کر ایک نیکی ملتی ہے، تو لیکن اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو 10 لاکھ نیکیاں عطا کر دیں تو کیا خوبصورت بات ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، ایسی حدیثوں کو آگے ضرور پھیلایا کرو، شیئر کیا کرو اپنے دوستوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے بچوں سے۔ میرے چینل کو بے شک پہلے آپ شیئر نہ کریں، لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک کو لازمی ایک دوسرے سے شیئر کریں۔ یہ دین کی وہ خدمت ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں خیر الامہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ تم خیر الامہ ہو کیونکہ تم وہ کام کرتے ہو جو میں نے دوسرے نبیوں سے لیا۔ تو میرے بھائیوں، ضرور آگے ایک دوسرے کو شیئر کیا کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی حدیث میں ان کا میرا مطلب ہی یہی ہے تاکہ آدمی سنے اور اس کو یاد کر لے اور آگے بیان کر دے۔ لمبی حدیث یا لمبا حوالہ بعض کا آدمی کو یاد نہیں رہتا، لیکن چھوٹی حدیثیں ماشاءاللہ آدمی جلدی یاد کر لیتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ترازو کے اندر رکھی جانے والی جتنی بھی چیزیں ہوں گی اور ان میں سب سے زیادہ وزن کس چیز کا ہوگا؟ فرمایا کہ اس میں سب سے زیادہ وزن حسن اخلاق کا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس حسن اخلاق کی حامل شخص کو اس حسن اخلاق کی وجہ سے ایک نفلی روزے دار نماز ادا کرنے والا، یعنی جس نے ایک نفلی روزہ رکھو اور وہ نماز ادا کر رہا ہو، اس کو جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے انعام رکھا ہے، اس حسن اخلاق والے کو وہ انعام عطا کیا جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے جامعہ ترمذی کی 2003۔ تو ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے امام کائنات کی۔ یہ اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو یہ شخص کلمہ صبح شام 3 دفعہ ادا کرے گا، یعنی صبح شام 3 دفعہ ادا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ رب العالمین یعنی اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال والاکرام قیامت کے دن اس سے ضرور خوش ہوں گے اور اسے خوش کریں گے۔ جو شخص یہ دعا 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو ادا کرے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام اس سے خوش ہوں گے اور قیامت کے دن اس کو خوش کر دیں گے۔ تو دعا کیا ہے؟ امام کائنات فرماتے ہیں سید المرسلین رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا
واب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کا بیان اتنا ہی تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کو ضرور شیئر کریں اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے بچوں سے۔ یہ وہ کام ہے جو میرے اللہ نے اپنے نبیوں سے لیا اور ہماری امت سے بھی لے رہا ہے۔ تو اس کے بدلے میں ہمیں انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نام دیا ہے جو کسی امت کو نہیں دیا گیا، یعنی کہ خیر الامہ، تم بہترین امت ہو۔ تو اسی وجہ سے ہم بہترین امت کہلائیں گے کہ ہم نے اپنے پیارے محبوب سید المرسلین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس ایک آیت، یعنی ایک آیت بھی ہو، لوگن فی عندک واحد آیا، یعنی ایک آیت بھی تمہارے پاس ہے تو اس کو بھی آگے لازمی شیئر کرو، لازمی آگے بتاؤ۔ تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور بہت ہی نیکی کا کام ہے کہ آگے کسی دوسرے کو حدیث پہنچانا، دین کی بات کرنا، اور اخلاق کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو کنٹروورشل ہو، یعنی کوئی ایسی بات کسی شخصیت کے بارے میں یا کسی فرقہ کے بارے میں تو کبھی نہیں کرنی۔ اپنا دین کا کام کرنا ہے، پیارے محبوب سید المرسلین امام کائنات کی باتوں کو آگے پھیلانا ہے اس طریقے سے کہ کسی کو یہ شائبہ تک نہ ہو کہ جو بندہ بیان کر رہا ہے اس کا تعلق کسی خاص فرقے سے ہے یا خاص شخصیت کے اس کا تعلق ہے۔ صرف اگر پتہ چلے تو یہی پتہ چلے کہ ہمارا تعلق پیارے محبوب سید المرسلین امام کائنات کے ساتھ ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے۔ تو اسی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، تو پلیز میری ان باتوں کو ضرور شیئر کیا کیجیے آگے دوستوں سے۔ تو آپ کی بہت نوازش ہوگی، میں آپ کے لیے دعا گو ہمیشہ۔ جو بھی میری حدیث کو پڑھے گا، جو آگے ادا کرے گا، میں اللہ اس کو اپنے رحمت کے ساتھ، اپنی مہربانی کے ساتھ، اپنی کرم نوازی کے ساتھ اللہ رب العالمین جنت الفردوس کے اندر اس کا مقام بنانا اور پیارے محبوب سید المرسلین کا قرب حاصل کروانا اس کو۔ تو اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔